بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب برجیز طاہر صاحب گورنر گلگت بلتستان، محترم حفیظ الرحمان صاحب چیف منسٹر گلگت بلتستان، جنرل عاصم، طاہر شاہ صاحب اور سبطین صاحب، عزیز بہن بھائیوں اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ یقیناً سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا اور آج گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ جس کے وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان صاحب ہیں، اور حفیظ الرحمان صاحب بھی بہت ایک نیک نیت اور قابل آدمی ہیں۔ عوام کے دکھ درد کا جذبہ اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور خدمت کرنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کی، اور پھر جہاں ہیں وہاں کھڑے رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں اپنا پینتڑا، ادھر سے ادھر نہیں ہوتے اور ادھر سے ادھر نہیں آتے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص مستقل مزاج ہے، اور مستقل مزاج بندہ جو ہے وہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ خدمت کا جذبہ اگر اس کے سینے میں پھر ہوتا ہے تو وہ پھر بہت خلوص والا ہوتا ہے۔ تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ گورنر کی سرپرستی میں چیف منسٹر انشاءاللہ آپ کی بھرپور خدمت کرے گا، اور انشاءاللہ میری پوری سپورٹ اس کے ساتھ ہوگی۔ میں پہلی دفعہ اس علاقے میں نہیں آیا، اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں، اور اس علاقے سے مجھے واقفیت ہے۔ گلگت سے بھی ہے، بلتستان سے بھی ہے، گلگت سے بھی ہے، سکردو سے بھی ہے، اور خپلو سے بھی ہے، گھانچے سے بھی ہے، اس پورے خطے سے ہے، اور بہت دور دراز علاقوں میں میں پہلے بھی جا چکا ہوں، اور میں تو بھول چکا تھا کہ میں نے کون کون سے یہاں پہ پل اور سڑکیں بنائی ہیں۔ اس کو ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے بھی یاد کرا دیا، آپ کو بھی یاد کرا دیا۔ لیکن اب انشاءاللہ خدمت اتنی ہوگی کہ خدمت آگے نکل جائے گی، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ ہماری خواہش اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اتنے وسائل عطا فرمائے کہ یہاں کی تمام کمی جو ہے ترقیاتی عمل میں، یہاں کی پراسپیرٹی کو آگے بڑھانے کے لیے، خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، یہاں پہ ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، یہاں یعنی ہسپتالوں کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل عطا فرمائے اور ہم آپ کی بھرپور خدمت کریں۔ یہ میرا بھی جذبہ ہے، اور آپ ایک سچے کھرے پاکستانی ہیں۔ ہمیشہ آپ نے پاکستان کے لیے اپنا خون پسینہ دیا ہے، تو پاکستان بھی ہر طرح جو ہے وہ وسائل آپ پہ نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ اس خطے کے اندر جتنی بھی
اس خطے کے اندر جو بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کو دور کرنے کا ہمارا عزم ہے. اور میں جیسے کہ ہمارے گورنر برجیز طاہر صاحب نے آپ سے ذکر کیا کہ جب بجٹ جو ہے وہ پاس کرنا تھا تو میں نے بجٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے پاس نہیں کیا. یہ پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے یا وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کے آزاد کشمیر کا بھی بجٹ پاس کرتے رہے ہیں، اسلام آباد میں ہی بیٹھ کے وہ گلگت بلتستان کا بھی بجٹ پاس کرتے رہے ہیں. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. گلگت بلتستان کا بجٹ گلگت بلتستان کے اندر جا کے میں نے پاس کیا ہے، اور دونوں مرتبہ 2 سال ہوئے ہیں، دونوں مرتبہ آزاد کشمیر کا بجٹ بھی آزاد کشمیر میں پاس کیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہوگا. اگر میں خود یہاں نہیں آؤں گا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا مصیبتیں ہیں لوگوں کی. بلکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی کبھی وقت زیادہ لے کے آؤں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک میں جیپ میں جاؤں، کار میں جاؤں، اور دیکھوں کہاں کہاں سڑکیں نہیں ہیں، کہاں کہاں سڑکوں کا حال خراب ہے، کہاں کہاں سڑکیں بننے والی ہیں، اور مجھے معلوم ہو کہ لوگ کس طرح کی مشکلات برداشت کر رہے ہیں. اور پھر مجھے یہ احساس زیادہ میرے دل میں پیدا ہوگا کہ یہ سڑک فوری طور پہ بننی چاہیے. یہ سڑک 2 سال میں نہیں، یہ سڑک جو ہے اسی سال میں بننی چاہیے، اسی سال میں مکمل ہونی چاہیے. ابھی ہم نے جائزہ لیا ہے یہاں پر جو نقصانات ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور سیلاب کی جو وجوہات ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو جو برف بڑی تیزی کے ساتھ پگھلی ہے، اس کا پانی دریاؤں میں آیا ہے، ندی نالوں میں آیا ہے، اور پھر بارشیں ہیں، جو بارشیں ہوئی ہیں کافی زیادہ. دونوں ملا کے جو ہے وہ سیلاب کی وجہ بنی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیلاب کی جو تباہی ہے وہ وسیع نہیں ہے صحیح، لیکن لمیٹڈ ہے. یعنی کہ وہ بڑا کنٹرولڈ ہے، یا کنٹرول تو لمیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. لیکن اس سے جہاں جہاں بھی مشکلات آئی ہیں، میں خود اس کو دیکھنے کے لیے آج یہاں پہ آیا ہوں. اور میں نے اس کے لیے ابھی جو ہے وہ یہاں اس ہیڈ کوارٹر کے اندر بریفنگ ہماری ہوئی ہے. جنرل ناصم اور انہوں نے بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں اس کی بریفنگ دی ہے. اور جنرل ناصم ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر میں تھے. ہم نے وہ سب جگہ دیکھی ہیں جہاں پہ گورنر صاحب بھی تھے، چیف منسٹر بھی تھے، اور راستے میں ہم ہر جگہ پہ دیکھتے آئے ہیں. اور پھر سول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو فوج نے جو ان تمام متاثرین کی مدد کی ہے، میں جنرل ناصم کو اور ان کی ٹیم کو میں شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. اور چیف سیکرٹری کو بھی میں شاباش دیتا ہوں، اور ہوم سیکرٹری کو شاباش دیتا ہوں، جنہوں نے بہت بڑھ کے کام کیا. تو سول انتظامیہ، فوج، سب خدمت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں آپ کی. اور یہ ہم سب کا فریضہ ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سب مل کے آپ کی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے یہاں پہ بیٹھ کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں کہ کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں. تو جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس میں کتنے لوگ جان سے گئے ہیں؟ یہ 5 ہیں، لیکن اس علاقے میں 2 ہیں. تو ہم ان کو معاوضہ نہیں ہے ان کی جانوں کا، لیکن ان کے زخموں پہ ایک مرہم رکھنے والی بات ہے. ان کی مصیبتیں، مشکلات شاید اس سے کچھ کم ہوں گی. ہم ان تمام گھر والوں کو، خاندانوں کو 5-5 لاکھ روپیہ ان کو دیں گے، اور 1.5 لاکھ روپیہ جو زخمی ہیں ان کو دیں گے، جو زخمی ہوئے ہیں. جو گھر جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، جن کو نقصان ہوا ہے، ان گھروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے ہم 2.5 لاکھ روپیہ دیں گے.
اور پھر جو یہاں پہ مال مویشی جو نقصان ہوا ہے، اس مال مویشی کے لیے جو دستور بنا ہوا ہے وہ کس طرح کا، وہ کیا، یا وہ بھیڑ بکریاں ہیں یا وہ گائے بھینسیں ہیں، ان کو بھی اس کے مطابق جو ہے وہ 50,000 روپے سے لے کے 15,000 روپے تک جو ہے وہ نقصان جو ہے اس کا معاوضہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دیا جائے گا. اور جو درخت اپنا جو کٹے ہیں ان کا بھی ہم معاوضہ دیں گے، جو یہاں پہ جو نقصان لوگوں کا، فصلوں کا اور درختوں کا جو ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر جو ہے وہ ہم اپنا اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور پھر اس نقصان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ جہاں جہاں سڑکیں ٹوٹی ہیں سڑکیں بنانی پڑیں گی، پل ٹوٹے ہیں پل بنانے پڑیں گے، اور اس کے بعد اریگیشن چینلز کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور باقی معاملے جو ہے وہ واٹر سپلائی جو ہے وہ ریسٹور کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس علاقے کو دیں گے تاکہ وہ سب ٹھیک کیا جائے. ریلیف جو ایفرٹس ہیں، جو این ڈی ایم اے بھی اس کو اپنا، جنرل اصغر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈی جی این ڈی ایم اے ہیں، تو انہوں نے بھی جو اس سلسلے میں جو کام کیا ہے یقیناً قابل قدر ہے، اور ان کی بھی جو ہے وہ مزید کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے ہم 15 کروڑ روپے اس کام کے لیے بھی دے رہے ہیں. تو جہاں تک کبھی آپ جو ہمارے منسٹر ورکس ہیں انہوں نے ابھی گفتگو کی تھی سب سے پہلے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو تعلق ہے وہ اس علاقے میں بہت انشاءاللہ اس کے ثمرات بڑے وسیع ہوں گے، خنجراب سے لے کے تو آخری حد تک گلگت بلتستان کی انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ اس سے اس علاقے کے اندر بہت ہی خوشحالی آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ گھر گھر پہنچیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پورے پاکستان کے جو اس وقت سیاح ہیں انہوں نے اس علاقے کا رخ کیا، اور وہ مجھے بتا رہے تھے چیف منسٹر کے لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں، اور جگہ نہیں رہنے کو، یعنی جہاں کو ہوٹل کم پڑ گئے ہیں، رہنے کی جو اکاموڈیشن ہے وہ میسر نہیں ہے، اور پھر وہ شاید کئی گاڑیوں میں سوئے ہوں گے، کئی اپنا جو ہے وہ جی مسجدوں میں، جیسے امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں انہوں نے جو ہے وہ قیام کیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کتنا پوٹینشل ہے، کتنا اس ٹورزم کے جو فیلڈ میں یہاں کتنے یعنی اچھے مواقع ہیں جن سے کہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. صرف ایک ٹورزم کو ہم ٹھیک کر دیں تو اس ساری خطے کی آبادی جو ہے اس سے فیض یاب ہو سکتی ہے، اور ہر گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے. چیف منسٹر صاحب، آپ جھنڈا اٹھائیں، یہ بیڑا آپ اٹھائیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آئیں مل کر گلگت بلتستان کی تصویر کو بدل ڈالیں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف زندہ باد. قائد پاکستان جناب نواز شریف زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر. دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر. انہوں نے 5 سال ان نعروں پہ رکھنا آپ کو، لیکن انشاءاللہ کام کی صلاحیت ان میں ہے، کام کریں گے اور میں ان کے ساتھ مل کے کروں گا انشاءاللہ. سکردو گلگت سکردو جو روڈ ہے وہ انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ بہت جلد اس کو میں مکمل کرواؤں. اور پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کو یہاں تک لایا جائے، کھپلو تک، تو میں اس مطالبے کو منظور کرتا ہوں، اور گلگت
स्कर्दू कपलू इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस सड़क को बनाया जाएगा। इस पे बहुत बस ठीक भाई शुक्र। ये ठीक है, शुक्रिया। जैसे कि इंशाल्लाह खुंजराब से लेके आगे वो जो मानसेरा तक सड़क बन रही है, इंशाल्लाह उसी क्वालिटी की सड़क ये भी बनाई जाएगी गिलगित से खपलू तक इंशाल्लाह। और फिर और भी बहुत सारी सड़कें बनेगी। मैं तो अभी सिर्फ ख़ास तौर पे इसका जिक्र कर रहा हूँ। और फिर जहाँ भी चाहे वो गिलगित का इलाका है, बल्तिस्तान का इलाका है, जहाँ भी चाहे वो द्यामर है, स्तोर है, जहाँ भी हालिया सैलाबों से नुकसान पहुँचा है, मैं इसी ऐलान के मुताबिक वहाँ पर भी उनकी कॉम्पनसेशन और मुआवजा उनको दिया जाएगा। तो गवर्नर साहब, आपने भी बड़ी यहाँ पे भाग दौड़ की इन दिनों में। आप अपने यहाँ पे आए, आपने हेलीकॉप्टर का इंतज़ार नहीं किया, आप बाय रोड पहुँचे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मौके पे पहुँचे हैं, मौक़ों को आगे आपने ख़ुद देखा है। और अभी आप द्यामर का भी प्रोग्राम बना रहे हैं और इसी तरह से अस्तोर का प्रोग्राम भी बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर के साथ मिल के जाने का। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और आपने अपने फ़राइज़ को बरवक्त अदा किया है। और इन लोगों को रिलीफ़ पहुँचाने के लिए भी आपने जो है वो ख़ास तौर पे उसका एहतमाम किया। मैं गवर्नर बर्जीस ताहिर साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के मुकामी नुमाइंदों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अब ये खुशहाली का दौर अब जो शुरू हो रहा है, ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 5 साल में यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की हालत को बदलेगा। बदलने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, तकदीर अल्लाह ताला बदलता है, लेकिन इंसानों की कोशिश बहुत ज़रूरी वो करनी पड़ती है। और खुदा भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। तो इसलिए पहले हमने काम करना है, फिर अल्लाह ताला यकीनन हमारी नीयत को भी देखेगा, हमारे काम को भी देखेगा और फिर हमारी मदद करेगा। मैं इन्हीं अल्फाज पे अपने इस गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपको इस मुल्क को मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।